إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذين باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. تمام کبریائی بڑائی توصیف اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس دنیا کو بنایا اور جو تمام چیزیں اس دنیا کے اندر رکھی وہ ہمارے لیے ہی رکھی. اور درود السلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص امام الانبیاء ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں، آج کا جو موضوع ہے اور یہ ایک واقعے کی شکل میں ہے اور بہت ہی خاص موضوع ہے. انسانی تاریخ میں اس سے پہلے یہ جو واقعہ کبھی نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا. اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 معجزات کا ذکر قرآن میں کیا. سب سے پہلا ذکر وحی کا، یعنی قرآن کی جو آیتیں اتری وہی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کتاب میں جو آیتیں ہیں، جو سورہ ہیں، تم اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہو اپنے ساتھ ملا لو، تم چاہ کر بھی نہیں بنا سکتے. دوسرا معجزہ ہے شق القمر، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرنا. جب مکہ کے مشرکوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا معجزے کے طور پہ آپ اس چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور چاند کا 2 ٹکڑے ہو گئے، جو کہ آپ سب جانتے ہیں. تیسرا معجزہ یہ ہے اسرا والمعراج، جو سورہ بنی اسرائیل کے نام سے بھی یہ سورہ فیمس ہے، سورہ نمبر 17، اور اس کا ایک دوسرا نام یہ بھی اسرا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. قرآن میں یہ آتا ہے کہ اللہ وہ لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے، یعنی کعبے سے، مسجد الاقصی یعنی دور کی مسجد جو ہے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس. بیت المقدس جس کا ماحول بڑا برکت والا ہے، اور تاکہ اس کو دکھا سکے کچھ نشانیاں، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کے بارے میں حدیثوں کے اندر کئی روایتیں آئی ہیں. لگ بھگ 25 صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے. الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملتے ہیں حدیثوں کے اندر. میں جمع کر کے آپ کو ایک واقعے کی شکل میں پورا سنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ مختصر سے وقت کے اندر. واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے. تاریخ کے حساب سے پتہ چلتا ہے یہ واقعہ ہجرت کے 1 سال پہلے کا ہے، جب آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور آپ کے چاچا کا بھی انتقال ہو چکا تھا. تب کا یہ واقعہ ہے.
آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کے گھر کی چھت پھٹی اور جبریل علیہ السلام آئے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ کچھ فرشتے بھی ان کے ساتھ تھے، وہ آئے، آ کے انہوں نے آپ کو سلام کیا اور آپ کا سینہ چاک کیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ چاک یعنی حلق سے لے کر ناف تک آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ پھر آپ کا دل مبارک نکالا گیا، نکالنے کے بعد اسے زمزم سے دھویا گیا۔ دھونے کے بعد آسمان سے ایک پیالہ لایا گیا جس کے اندر ایمان اور حکمت تھی، پھر وہ پیالہ آپ کے سینے میں بھر دیا گیا، یعنی ایمان اور حکمت آپ کے سینے کے اندر بھر دی گئی۔ پھر جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ ایک سواری لے کر آئے تھے جس کا نام انہوں نے براق بتایا، جو گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی رفتار اتنی تھی کہ اس کا قدم وہاں پڑتا جہاں تک نگاہیں جاتی، یعنی آج کے حساب سے دیکھیں تو لائٹ کی سپیڈ، اور چند لمحوں میں وہ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک پہنچ گیا، یعنی بیت المقدس تک پہنچ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک کنڈے سے باندھ دیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اور نبی باندھا کرتے تھے، یعنی سواری کو ایک کڑے سے باندھ دیا جیسے عام طور پر باندھا کرتے تھے۔ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سفر تھا، کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ روحانی سفر تھا، جبکہ یہ بات سچ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک کے ساتھ یہ سفر کیا۔ ایک معراج اور ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کی، وہ الگ ہے۔ یہ جو معراج تھی یہ آپ نے اپنے جسم مبارک کے ساتھ کی تھی۔ وہاں پر تمام انبیاء اکٹھے تھے مسجد الاقصی میں، یعنی کم و بیش جو حدیث کے اندر آتا ہے 1.25 لاکھ نبی، وہ سارے کے سارے اکٹھا تھے۔ اور اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر آبادی بھی تھی، لیکن پھر بھی کسی کو نہیں پتا چلا کہ اتنے لوگ اکٹھا ہوئے۔ دراصل یہ چیزیں غیب کی ہے، آگے جو میں آپ کو بتاؤں گا اس پر ہم ایمان لا سکتے ہیں، اس کی کیفیت نہیں معلوم کر سکتے کہ یہ کیسے ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کو اپنے بندے کو کچھ نشانیاں دکھانی تھی، تو یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر تمام نبیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ امامت کیجیے، اور یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بن گئے، یعنی تمام نبیوں کے بھی امام، یعنی یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے نبیوں کا بھی امام بنایا، اور الحمدللہ ہمارے امام بھی وہی ہیں۔ کوئی جب ہم سے پوچھتا ہے کہ تمہارے امام کون ہیں، تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے کہ ہمارے امام وہ ہیں جو تمام انبیاء کے بھی امام ہیں، اور آپ کے امام وہ ہیں جن کو آپ نے خود بنایا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بتانا تھا کہ آپ تمام انبیاء پر فوقیت رکھتے ہیں، آپ تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں۔ پھر آپ نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 پیالے لائے گئے، ایک دودھ کا ایک شراب کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ چنا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو چنا، اس لیے آپ کی امت بھی فطرت کو چنے گی، اگر آپ شراب چنتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ پھر وہاں سے آپ آسمان کے اوپر چڑھے، تو پہلے آسمان پہ پہنچے، پہلے آسمان پہ دستک دی، فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے، وہاں پر گیٹ تھا، اور فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے، جبریل علیہ السلام نے فرمایا جبریل، تو کہا آپ کے ساتھ کون ہے، کہا میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ سے پوچھا گیا جبریل علیہ السلام سے کہ کیا بلائے گئے ہیں، یعنی اجازت ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں اجازت ہے۔ پھر گیٹ کھول دیا گیا، گیٹ کھولتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں ایک بزرگوار شخص ہے،
جو اپنے دائیں طرف دیکھتا ہے تو ہنستا ہے اور بائیں طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک بیٹے نیک نبی۔ میں نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے جبریل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ ایک طرف دیکھ کے ہنستے اور ایک طرف دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جب یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ان کی اولادوں میں سے وہ دکھائے جاتے ہیں جو جنت میں جائیں گے، جو جنتی ہیں، اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ دکھائے جاتے ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ تو وہ دائیں جنتیوں کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے جہنمی کو تو روتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام دوسرے آسمان پر لے گئے۔ سیم وہی ہوا، فرشتوں نے آواز لگائی، پوچھا، دستک دی، پوچھا کون ہے؟ کہا جبریل۔ بولا آپ کے ساتھ کون ہیں؟ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا بلوائے گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بلوائے گئے ہیں۔ تو انہوں نے گیٹ کھولا۔ گیٹ کھولنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں دو شخص ہیں، اس میں سے ایک ہے جو ایسا لگتا ہے کہ ابھی حمام میں سے نکل کے آئے ہیں، یعنی ابھی نہا کے آئے ہیں، اور ایک دوسرے شخص اور ہے ان کے ساتھ۔ ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ ایک تو یحییٰ بن زکریا یعنی یحییٰ علیہ السلام ہے، دوسرے عیسیٰ ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر تیسرے آسمان پر چڑھے، پھر وہی سیم پروسیس ریپیٹ ہوا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل ہوں۔ پھر پوچھا کیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلوائے گئے ہیں؟ ہاں بلوائے گئے ہیں۔ تو دروازہ کھولا۔ کھولنے کے بعد وہاں پر ایک شخص کو دیکھا جو بڑے حسین خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اللہ نے دنیا کی خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ دے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ کہا یہ یوسف علیہ السلام ہیں، یوسف بن یعقوب۔ لیکن یہاں پر یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ جب یہ سورہ یوسف اتری تو کئی عورتوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام تو بڑے خوبصورت تھے۔ تو ام عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے نبی کو دیکھتے تو اپنا جگر کاٹ لیتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوبصورت تھے۔ پھر آگے چڑھے چوتھے آسمان پر، پھر وہی سیم پوچھا گیا، جواب دیا۔ پھر انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، پوچھا جبریل علیہ السلام سے یہ کون ہے؟ تو کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر پانچویں آسمان پر گئے، وہی سوال وہی جواب۔ پھر ایک شخص اور ملے، سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، کہا خوش آمدید نیک بھائی نیک نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو کہا یہ ہارون علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی۔ پھر چھٹے آسمان پر گئے، چھٹے آسمان پر بھی فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام، وہ سیم وہی بات۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ گیٹ کھولتے ہی انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو گندمی رنگ کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ایک شخص جو گندمی رنگ کا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوئی، انہوں نے کہا خوش آمدید نیک بھائی نیک نبی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیوں بلوائے گئے ہیں، آپ کیسے آئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہاں لایا گیا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کو بلوایا گیا یعنی ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات رہی ہوگی، اگر آپ واپس آؤ تو مجھ سے مل کے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو وہ رونے لگے۔ تو ایک شخص نے پوچھا آپ روتے کیوں ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ لڑکا میرے بعد آیا لیکن اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی، انہیں یہ دکھ تھا۔
اس لیے وہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی امت محمدیہ سے پہلے سب سے زیادہ تعداد میں بنی اسرائیل تھے۔ بنی اسرائیل کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ شرف حاصل ہوا کہ یہ امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی اور تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ چڑھے۔ 7ویں آسمان پر بھی وہی سوال جواب۔ پھر آپ نے دیکھا وہاں پر ایک گھر ہے جسے کہتے ہیں بیت المعمور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبے ہی کا جیسا ایک گھر آسمان پر بھی ہے، 7ویں آسمان پر، جس کی پیٹھ لگائے ایک شخص بیٹھے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور بیت المعمور کعبے کی سدھ کے اندر ہی ہے، اور جس طریقے سے ہم یہاں پر طواف کرتے ہیں تو فرشتے وہاں پر طواف کرتے ہیں، اور ایک بار میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ ایک بار جس فرشتے نے طواف کر لیا تو قیامت تک اب اس کی باری نہیں آنے والی۔ یعنی سوچو کتنے فرشتے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں، لیکن ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سیریس نہیں لیا جتنا ہمیں سیریس لیا۔ ہم نے ہی اللہ تعالیٰ کو سیریس نہیں لیا۔ تو پھر وہ فرشتے لگاتے ہیں اور اس کے دونوں طرف دروازہ ہے، یعنی فرشتے طواف بھی کرتے ہیں اور اس کے اندر ایک دروازے سے اندر جاتے ہیں اور دوسرے سے نکلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، مجھے تیری قوم کا نیا نیا اسلام لانے کا فتنہ نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا، تو میں اس کعبے کے جو دنیا کے اندر ہے اس کے اندر بھی ایک اور دروازہ بنوا دیتا تو لوگ اس کے اندر سے نکلتے ہیں، لیکن فتنے کے ڈر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ پھر بیت المعمور کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے دکھائی، تو وہاں پر موتیوں کے محل دیکھے، وہاں پر ایک حور دیکھی۔ حور وہ ایسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی پنڈلیوں کے اندر جو ہڈی ہے، ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ بھی نظر آتا، یعنی اتنی خوبصورت۔ میں نے پوچھا کہ جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟ کہا یہ حور ہے۔ کہا یہ کس کے لیے ہے؟ کہا یہ آپ کے ساتھی حضرت عمر کی ہے۔ تو میں نے پھر چہرہ پھیر لیا، یعنی اتنی خوبصورت ہے۔ اور بہت ساری نعمتیں دکھائی گئی، اسی طریقے سے دوزخ کے بہت سارے عذاب دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو جہنم کو بھڑکا رہا تھا اور وہ زیادہ ہنستا بھی نہ تھا۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ کہا یہ مالک ہے جہنم کا داروغہ، جو حساب کتاب رکھتا ہے سزا دینے کا وہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک لے گئے، پھر آپ نے وہیں پر چھوڑ دیا اور کہا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اب ایک مسکنسیپشن یہاں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کوئی بھی حدیث میں نہ کسی قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے۔ یہ صرف لاسٹ مقام تھا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ سدرت اصل میں عربی میں پیڑ کو کہتے ہیں، اور واللہ عالم، اللہ جانتا ہے وہ پیڑ کیسا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے مانند تھے اور مٹکوں کے جیسے اس کے پھل تھے، لیکن ہم دنیاوی پیڑ سے اسے نہیں بتا سکتے کہ وہ ایسا ہی پیڑ تھا، اللہ جانتا ہے۔ وہاں پر جبریل علیہ السلام وہاں سے پیچھے ہٹ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بات کی۔ اور یہ بھی ایک عقیدہ ہے لوگوں کا کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اور قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں سورہ نجم کی، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، قریب تھا کہ وہ اتنے قریب ہو گئے 2 کمانوں کے جتنے قریب یا اس سے بھی کم۔ تو یہ میرے بھائیو یہ بات ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا،
جب وہ دنیا میں آتے ہیں تو ایک انسان کا روپ لے کر آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جبریل علیہ السلام کو ان کے اصلی روپ میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے 600 پر تھے۔ تو یہ عقیدہ درست نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، امام مسلم لے کے آئے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ایک شاگرد تابعی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو ان سے ایک سوال ضرور پوچھتا۔ تو وہ کہتے ہیں بتاؤ کیا سوال پوچھتے؟ وہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ سوال تو میں پوچھ چکا۔ تو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ میں ان کو کیسے دیکھ سکتا ہوں اللہ کو، اللہ تو نور ہے، اور نور کا اللہ ایک حجاب کے اندر ہے جو نور کا حجاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات وہ نور دیکھا جو حجاب تھا، اس کو دیکھا۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے جھوٹ بولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا۔ تو کئی ساری حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا ان آنکھوں سے۔ لیکن اور حدیث ملتی ہے ترمذی کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ ایک دن کی بات ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ سورج نکل جاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک سے باہر نہیں آئے تھے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے آئے اور نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کو کہا کیا تم جاننا نہیں چاہتے کہ آج مجھے دیر کیوں ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا آپ بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پورا واقعہ بتایا، بہت لمبی حدیث ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر قرآن میں بھی آیا ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نگاہیں اسے دیکھ نہیں سکتی، اور وہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر اس آنکھ سے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں۔ قیامت کے دن بھی جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، جو مومن ہوگا وہ دیکھے گا۔ اور جنت کے اندر جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس سے بھی بڑھ کر نعمت دوں، تو جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ تب اللہ کہے گا کہ آج تم تمہارے رب کو دیکھو گے۔ تو سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ اپنے رب کو دیکھنا جنتیوں کے لیے، اور جہنمیوں کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے رب کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، اور یہ بھی جو بتایا جاتا ہے کہ التحیات للہ والصلوات، یہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہے، یہ بھی کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی لوگوں نے یوں ہی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 انعامات، 3 تحفے دیے اس رات۔ سب سے پہلا تحفہ جو ہم جانتے ہیں وہ ہے نماز کا، 50 نمازیں فرض کی گئی۔ دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 اور 286، یعنی لاسٹ کی 2 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اور تیسرا تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ تیری امت کے اندر جو کوئی بھی شرک نہیں کرے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر! 3 کتنے عظیم و شان تحفے دیے۔ ایک تو نماز فرض کی 50 وقت کی، دوسرا 2 آیتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی اس کو سوتے وقت پڑھے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، جو کہ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون والے۔ تو جو کوئی بھی اس کو رات کو پڑھ کے سوئے تو اس کے لیے کافی ہے، یہ کافی مطلب جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ مومن کے لیے کیا چیز کافی ہے؟ دنیا تھوڑی کافی ہے، آخرت یعنی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ تیسری چیز کہ اللہ نے یہ بول دیا کہ جو کوئی بھی شرک نہیں کرے گا میں تیری امت میں اس کو بخش دوں گا۔
پھر یہ تحفے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے۔ جانے کے بعد چھٹے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے کہا تھا نا کہ آپ کو کیا حکم ہوا، میرے کو بتانا کہ، تو آپ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ کیا حکم ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز ملی ہیں، 50 نمازیں۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے تجربہ ہے بنی اسرائیل کا، وہ نہیں پڑھ پائیں گے، آپ جائیں کم کروائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پھر کم کروائیں۔ کچھ روایت میں ہے 5 کر کے کم کروائی، کچھ میں ہے 10 کر کے۔ پھر آئے، پھر 45 ہوئی، پھر کہا کہ نہیں پڑھ پائیں گے آپ کم کروائیں، پھر گئے، پھر آئے، پھر کہا نہیں پڑھ پائیں، ایسے کم کرتے 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 5 رہ گئی۔ یعنی 5 والی روایت دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 بار جا کے آ چکے، اور 10 والی دیکھیں تو 4 کر کے 4 بار جا کے 5 بار جا کے آ چکے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ کتنے کے 5، تو کہا اب بھی واپس جائے آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھ کو حیا آتی ہے کہ میرے رب نے مجھے بلایا اور تحفہ دیا، اور میں کم کرواتے کرواتے اب 5 ہی رہ گئی، اب اس کو بھی کم، اب واپس جاؤں گا تو پھر یہ بھی چلی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولے اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جانے کے بعد جانے لگے تو پیچھے سے آواز آئی کہ فرض ہے 5 ہی، لیکن اجر ملے گا 50 کا۔ قرآن میں بھی آیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10۔ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو، یہ رحمان کا کتنا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں وہ 10 لکھتا ہے، اور ایک گناہ کرتے ہیں تو 1 ہی لکھتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی وہاں سے واپس چلے۔ واپس آنے کے بعد رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ دیکھا جن کا ایک اونٹ گم گیا تھا، اور پھر واپس آگے۔ جب صبح ہوئی تو قریش کو یہ بتایا کہ میں نے یہ سفر کیا ہے، تو وہ ہنسنے لگے۔ کہا کہ ایسا بھی بھلا کوئی ہو سکتا ہے رات کے کچھ حصے میں جا کے اللہ سے ملاقات کر لے۔ تو ایک شخص بھاگا بھاگا گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا کہ ایک شخص ایسا ایسا کہتا ہے کہ آپ مانتے ہو؟ کہا کس نے کہا؟ کہ آپ کے ساتھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو بالکل میں مانتا ہوں وہ گئے ہیں۔ اسی سے ان کا لقب پڑا الصدیق، یعنی تصدیق کرنے والا۔ سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر گئے ہیں، اگر کہہ رہے ہیں گئے تو گیا ہوں۔ پھر قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوال پوچھے کہ اچھا بتاؤ تو آپ وہاں پر گئے ہیں تو کیا کیا دیکھا؟ اور جبریل علیہ السلام آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں ویڈیو کے اندر، جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیزیں دکھائی گئی۔ بتاؤ بیت المقدس میں یہ کہاں ہے، یہ کیا ہے، یہ کہاں ہے، یہ کیسا ہے، وہ سارے بتاتے گئے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سفر میں گئے تھے، اور کوئی انسان اگر رات کے سفر میں کہیں جائے اور تھوڑی دیر رکے تو اس کو چیزیں کیسے یاد رہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے وہاں پر نہیں گئے تھے، شام تو گئے تھے لیکن بیت المقدس نہیں گئے تھے اس سے پہلے۔ تو سارے قریش نے یہ سوال پوچھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے جس کو میں نے دیکھا، اور ان کا ایک اونٹ گم چکا ہے، اور آگے آگے یہ والا اونٹ چل رہا ہے۔ جب وہ قافلہ پہنچ گیا تو قریش نے پوچھا کیا تمہارا ایک اونٹ گم گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں، بڑی رات کو گم گیا تھا، بڑی مشکل سے ملا۔ یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی اور وہ اڑے رہے اپنی ضد پہ۔ تو اس واقعے سے، حالانکہ یہ واقعہ بہت لمبا ہے، میں نے چاہا کہ مختصر کر کے میں بیان کر دوں۔ تو اس واقعے سے کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر بلایا۔ اس سے پہلے یہ کبھی بھی نہیں ہوا کسی انسان کے لیے۔ دوسری بات، جو نمازیں دی گئی، جو ہم پر فرض کی گئی، وہ اس دنیا میں نہیں کی گئی، آسمان پر بلا کے اللہ تعالیٰ نے فرض کی، تاکہ اس کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ یہ کتنی اہم ہے۔ تو اس سے ہم واقعے سے ہمیں یہ سیکھ لینا چاہیے کہ ہمیں بھی نماز پڑھنا چاہیے، اور جن جن باتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اسی طریقے سے ہمیں ایمان لے کے آنا چاہیے۔
یہ نہیں، کئی لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے، کوئی حدیث سناتے ہیں ان کو، بولتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے، یہ تو عقل میں نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب تیری عقل چھوٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جس طریقے سے صحابہ ایمان رکھتے تھے اس طریقے سے ہمیں ایمان لانا چاہیے، اور نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز جس کا اجر 50 کے برابر ملے گا، اس کو ہمیں پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ نے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نماز کی حفاظت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ کن کو ہوگی شفاعت؟ جنہوں نے شرک نہ کیا ہو۔ یا اللہ تعالیٰ، یا اللہ ہمیں شرک سے بچا۔ یا اللہ ہمیں مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ جہنم کے آگ سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔